رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 48 حج و عمرہ کے آداب، حصہ اول. نمبر 1 اخلاص نیت سے حج و عمرہ کرنا. نمبر 2 حج و عمرہ سے پہلے سچی توبہ کر لینا. نمبر 3 احکام حج و عمرہ کو سیکھ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر 4 دوسرے رفقا کو بھی مناسک اور آداب حج و عمرہ سکھلانے کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو کرنے والے کے مانند اجر ملے گا. نمبر 5 رمضان میں عمرے کی کوشش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. نمبر 6 سفر حج و عمرہ میں آداب سفر کی رعایت کرنا. نمبر 7 اپنے ساتھ حلال کمائی میں سے توشہ لے لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتے ہیں. نمبر 8 بکثرت صدقہ کرنا. نمبر 9 بکثرت لوگوں کو کھانا کھلانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج کی نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی کھانا کھلانا ہے اور اچھی بات کرنا ہے. نمبر 10 اپنے رفقائے سفر پر حسب حیثیت خرچ کرنا. نمبر 11 اپنے ساتھیوں کی بقدر استطاعت خدمت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں قوم کا سردار وہ ہے جو ان کی خدمت کرے، سو جو شخص خدمت میں سب سے بڑھ جائے تو کوئی شخص اس سے شہادت کے سوا کسی عمل سے سبقت نہیں کر سکتا. نمبر 12 اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا. نمبر 13 عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں. نمبر 14 مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط سے بچنا. نمبر 15 بد نگاہی، بد زبانی اور دیگر معاصی سے اپنے آپ کو بچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس طرح حج کرے کہ اس حج میں نہ رفث فحش بات ہو اور نہ فسق یعنی حکم عدولی ہو، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے گویا اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے. نمبر 16 دل اور زبان سے ذکر اللہ کا اہتمام کرنا. نمبر 17 بکثرت دعا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا. نمبر 18 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. نمبر 19 دوسروں سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے پیغمبر درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں یعنی نادانوں کی طرف دھیان نہ دو. نمبر 20 تمام مناسک میں سنت کی رعایت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہ ہو وہ مردود ہے. نمبر 21 حج سے پہلے یا بعد میں روزہ اطہر کی زیارت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرے اور میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو ایسا ہے گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. نمبر 22 حج سے فارغ ہونے کے بعد جلد وطن لوٹنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی حج پورا کرے تو جلدی واپس لوٹے کہ یہ اجر میں بڑھا ہوا ہے. نمبر 23 حج اور عمرے کے بعد اعمال خیر میں پہلے سے زیادہ مشغول ہونا.
اس کو قبولیت حج کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے۔ احرام کے آداب: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 صاف ستھرے کپڑے پہننا، نمبر 3 احرام باندھنے سے پہلے بالوں میں تیل ڈالنا اور کنگھی کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تیل لگانے اور سر پر کنگھی کرنے کے بعد روانہ ہوئے۔ نمبر 4 احرام باندھنے سے پہلے بدن اور کپڑے پر خوشبو لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی۔ نوٹ: مستحب ہے کہ نیت احرام سے پہلے بدن اور کپڑوں میں خوشبو لگائے، لیکن کپڑوں میں ایسی خوشبو لگائے جس کا جسم یعنی اثر احرام کے بعد بھی باقی رہے۔ اس سے منع کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر کسی وقت احرام باندھنے کے بعد کپڑا اتار دیا اور پھر اوڑھ لیا تو دم لازم ہوگا، جیسا کہ احرام والے کو احرام میں خوشبو لگانے سے دم لازم ہوتا ہے۔ نمبر 5 احرام کے کپڑے پہننے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، اور ممکن ہو تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا۔ نمبر 6 قبلہ رخ ہو کر تلبیہ کہنا۔ نمبر 7 بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حج اور عمرہ دونوں میں زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا۔ طواف کے آداب: نمبر 1 اگر کسی کو تکلیف دیے بغیر حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن ہو تو بوسہ دینا، ورنہ استلام پر اکتفا کر لینا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے بوسہ نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم طاقتور شخص ہو، لہٰذا استلام حجر کے وقت کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر تمہیں موقع ملے تو استلام کر لینا، ورنہ تو اس کی طرف رخ کر کے تکبیر کہہ لینا۔ نمبر 2 حجر اسود کے استلام کے وقت یہ دعا پڑھنا: اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباع سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 تقبیل و استلام ممکن نہ ہو تو حجر اسود کے محاذ میں تکبیر کہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، چنانچہ جب بھی رکن حجر اسود کے پاس آتے تو اپنے پاس موجود کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ فرماتے اور تکبیر پڑھتے۔ نمبر 4 رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا پڑھنا: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نمبر 5 رکن یمانی کا استلام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکنوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے سوا کسی رکن کا استلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نوٹ: رکن یمانی پر پہنچے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے یا صرف داہنے ہاتھ سے چھونا سنت ہے، لیکن خیال رہے کہ پاؤں اپنی جگہ پر رہے اور سینہ اور قدم بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ اس کو بوسہ دینا یا صرف بائیں ہاتھ سے چھونا خلاف سنت ہے۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ مل سکے تو اس کی طرف اشارہ نہ کرے، ایسے ہی گزر جائے، اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ عام لوگ رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے وقت آداب طواف کا خیال نہیں کرتے۔ نمبر 6 ادھر ادھر نہ دیکھنا، البتہ ضروری بات کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنا نماز کے مانند ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تم طواف کے دوران بات کر سکتے ہو، لہٰذا جو کوئی طواف میں بات کرے تو خیر کے سوا کوئی بات نہ کرے۔ نمبر 7 جس طواف کے بعد صحیح ہو تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، یعنی کندھے ہلا ہلا کر چلنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مشرکین کہنے لگے وہ تمہارے پاس اس حال میں آ رہے ہیں کہ ان کو مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ 3 چکروں میں رمل کریں۔ نمبر 8، جس طواف کے بعد صحیح ہو اس کے 7 چکروں میں استباء کرنا، یعنی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا۔ نمبر 9، طواف کے دوران بکثرت اللہ کا ذکر کرنا۔ نوٹ: طواف کے وقت اگر کوئی ضروری بات ہو یا کسی منکر پر نکیر کرنی ہو تو جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دوسرے شخص کے ہاتھ کو دھاگے یا اس کے علاوہ کسی چیز سے باندھ کر کھینچ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے توڑ دیا اور فرمایا اس کو اپنے ہاتھ سے کھینچ، چونکہ اسی حیث سے جانور کو کھینچا جاتا ہے۔ نمبر 10، طواف کے دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت میں شامل ہو جانا اور پھر بقیہ طواف کو پورا کرنا۔ نمبر 11، گنجائش ہو تو طواف کی 2 واجب رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا۔ نمبر 12، طواف کی 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا۔ نمبر 13، طواف کی 2 رکعت کے بعد خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پینا۔ نمبر 14، طواف کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔